الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، هل أتى على الانسان حین من الدہر، یقیناً انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ جب انسان ہی نہ تھا تو انسان کا ذکر کیسا؟ اللہ عز و جل یہی ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ یقیناً انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، انسان نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے اور ہم ہی نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا۔ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ آگے اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کا امتحان کریں، اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے، اور پیدا کرنے کا مقصد انسان کی آزمائش کرنا ہے، انسان کا امتحان لینا ہے، اور اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیابی کے لیے اللہ عز و جل نے انسان کو دو خاص عضو عطا فرمائے، پہلا سماعت، دوسرا بصارت۔ علم حاصل کرنے کا خاص ترین ذریعہ سماعت ہے، کیونکہ وہ لوگ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی علم رکھتے ہیں، تو وہ علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وہ سن کر علم حاصل کرتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کا خاص ذریعہ سماعت ہے، اور عام ذریعہ نگاہیں بھی علم حاصل کرنے کا ہے، کیونکہ انسان پڑھ کر بھی علم حاصل کر لیتا ہے۔ اور دوسرا خاص عضو اللہ عز و جل نے انسان کو بصارت عطا فرمائی، دیکھ کر معرفت حاصل ہوتی ہے، خاص طور پر دیکھ کر ہی معرفت حاصل ہوتی ہے، عام طور پر سن کر بھی، اگر باوثوق ذرائع سے انسان سنے تو سن کر بھی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن خاص طور پر دیکھ کر معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اگر انسان کسی چیز کے بارے میں سنے، اگر وہ قابل اعتماد ذریعہ ہے تو وہ یقین کر لیتا ہے، لیکن جس چیز کو انسان دیکھ لیتا ہے اس پر اس کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء اکرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجا، اور ان کے ساتھ اللہ عز و جل نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے، اپنی نشانیاں عطا فرمائی۔ وہ لوگوں کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ عز و جل کا پیغام سنایا، لوگوں نے سن کر علم حاصل کیا، اور جب انہوں نے اپنے معجزات دکھائے، اپنی نشانیاں دکھائی، تو دیکھ کر انہیں اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوئی کہ جس نے انسان کو اتنی قدرت عطا فرما دی، جس نے انسان کو اتنی پاور عطا فرما دی کہ وہ کام کر سکتا ہے جو انسان کی عقل و شعور میں بھی نہیں آ سکتے، تو اس پروردگار کی شان کیا ہوگی جس کے یہ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ دیکھیں، صرف اور صرف یقین کرنا ہے بن دیکھے، تو صرف ان 5 کا یقین بن دیکھے کرنا ہے۔ پہلا، اللہ عز و جل کی ذات کا، اللہ عز و جل کی ذات کا یقین بن دیکھے کرنا ہے۔ اللہ عز و جل کے فرشتوں کا یقین بن دیکھے کرنا ہے۔
اللہ عز و جل کی کتابوں کا یقین بن دیکھے کرنا ہے، اللہ عز و جل کے نبیوں کا یقین بن دیکھے کرنا ہے، روز آخرت کا یقین بن دیکھے کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ایمان والوں کی، پرہیزگار لوگوں کی سب سے بڑی نشانی سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان جو فرمائی وہ یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے یقین کرتے ہیں، بن دیکھے اعتماد کرتے ہیں، بن دیکھے بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس پر بھی یقین کرنا ہے، سن کر نہیں کرنا، دیکھ کر کرنا ہے۔ اگر ہم سن کر یقین کرتے رہے تو باوثق ذریعہ، قابل اعتماد ذریعہ اللہ عز و جل کا پیغام پہنچانے کا ہم تک صرف انبیاء اکرام ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن اب جو بھی ہم تک کوئی بات پہنچا رہا ہے، صرف اس پر سن کر یقین نہیں کرنا، بلکہ اسے دیکھ کر یقین کرنا ہے، کیونکہ وہ جو پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے وہ قرآن کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہوگا کیا؟ پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے، جس آزمائش میں اللہ عز و جل نے ہمیں ڈالا ہے، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اس کامیابی حاصل کرنے میں ہمارے یہ دو عضو بہت کام آنے والے ہیں، پہلا سماعت، دوسرا بصارت۔ آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور ہم نے اس کی راہ راست کی طرف ہدایت فرما دی، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب چاہے تو انسان اللہ عز و جل کی بندگی کر کے، اللہ عز و جل کی فرما برداری کر کے شکر گزار ہو جائے، یا اللہ عز و جل کی بندگی سے منہ موڑ کر اللہ عز و جل کی نافرمانی کر کے ناشکرا ہو جائے۔ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی امتحان میں کامیاب ہو جائیں، اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں صرف سن کر یقین نہیں کرنا چاہیے بلکہ دیکھ کر یقین کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں قرآن سنا رہا ہے تو ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے کیا وہ جو قرآن سنا رہا ہے وہ قرآن میں لکھا بھی ہے۔ اگر کوئی ہمیں حدیث سنا رہا ہے تو ہمیں صرف سن کر یقین نہیں کرنا چاہیے بلکہ دیکھ کر بھی یقین کرنا چاہیے، کیا وہ جو سنا رہا ہے وہ حدیث صحیح بھی ہے یا وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح چلیں گے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم سنا کر سننی رہے، کسی نے ہدایت کو ہم سے چھپائے رکھا، تو پھر کل قیامت میں اللہ عز و جل کے حضور کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، اور عذر پھر بنتا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں دو عضو عطا فرمائے تھے، ہم نے اس کا استعمال خود نہیں کیا، ہم نے اندھا دھن یقین کیا، پھر ہم اپنی گمراہی کے خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل حق سن کر اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔